ان شاگرد کا نام ہے محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آرا یہ صوبہ بہار کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ 1851 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزرا تھا۔ اپنے قریب کے علماء سے مولانا آروی نے استفادہ کیا اور پھر میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے علم حاصل کیا، اور پھر مکہ معظمہ بھی تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی بہت سارے بڑے علماء سے استفادہ کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ ان شاگرد کا نام ہے محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آرا یہ صوبہ بہار کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ 1851 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزرا تھا۔ تو اس قافلے کے گزرنے کے اثرات تھے اس علاقے میں، یعنی توحید و سنت کی آواز یہاں اجنبی نہیں تھی، بہت سارے لوگ تھے جو توحید و سنت کو اپنانے والے تھے۔ تو انہی لوگوں میں مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی تھا۔ اپنے قریب کے علماء سے مولانا آروی نے استفادہ کیا اور پھر میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے علم حاصل کیا، اور پھر مکہ معظمہ بھی تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی بہت سارے بڑے علماء سے استفادہ کیا۔ تو یہ تعلیمی سفر کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے میں عمل بالحدیث کی دعوت کو پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق دو چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی خاص طور پہ۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے مدرسہ احمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ بہت قدیم مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کا ذکر پہلے بھی آپ کے سامنے ہوا ہے کہ اس مدرسے کو ہاسٹل کی بنیاد پر جدید طرز تعمیر کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قائم کیا، بہت دنوں تک یہ مدرسہ آرائی میں رہا، اور پھر اب یہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کے نام سے مشہور ہے، اور ملک کے مشہور اور بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔ دربھنگہ میں مولانا اشفاق سلفی حفظہ اللہ اسی ادارے سے فارغ ہیں اور اسی ادارے میں پڑھاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کارنامہ ایک ہے جو قابل ذکر ہے کہ مدرسہ احمدیہ قائم کیا۔ تو ہاسٹل کے نظم کے ساتھ قائم کرنے والے پہلے شخص ہیں مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ میں ان کے مزاج میں نئی چیزوں کو جو اچھی ہو قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ تو اس لیے جدید جو علوم ہیں، جدید علوم کو بھی مدرسے میں داخل کرنے کے وہ قائل تھے، اور داخل کیا بھی انہوں نے اور مشورہ بھی دیا۔ اب یہاں ایک بات آپ کے لیے یہ بتانے کی ہے کہ ایک طرف تو علی گڑھ کی تحریک تھی کہ جس کی بنیاد مکمل طور پر عصری علوم پر تھی، یعنی جدید، اور یوں کہنا چاہیے کہ مغربی تعلیم پر پورا کا پورا فوکس سر سید کا اسی بات پر تھا کہ مسلمانوں کو عصری علوم میں آگے بڑھنا چاہیے، اور فکر یہ تھی کہ مسلمان اگر پچھڑ گئے ہیں تو پچھڑنے کی وجہ یہ ہے کہ عصری علوم سے واقفیت نہیں ہے، تو اس میدان میں ان کو آگے کیا جائے اور اس طرح سے ان کی ترقی کا سامان کیا جائے۔ تو انہوں نے کوششیں کی، یہ بہرحال
اور کوشش کے نتیجے بھی سامنے ملک میں اس کے برگزار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارغین ملک کے چپے چپے میں اور اچھی زندگی جی رہے. تو یہ ایک فکر تھی کہ دنیاوی علوم کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے. دوسری فکر اس کے بالمقابل دیوبند کی فکر تھی. کیا ہے؟ تو اس فکر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو زبردست بیر تھا کس سے؟ عصری علوم سے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ شجرہ ممنوعہ ہے. شجرہ ممنوع درخت قریب بھی نہیں جانا. بلکہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ بعض لوگوں کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ انگریزی زبان سیکھنا صحیح نہیں ہے، کفر ہے. تو یہ معاملہ تھا. بیچ میں دونوں کے ایک پل قائم کرنے کی کوشش کی گئی. اس پل کا نام ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، کہ قدیم علوم کی حفاظت بھی ہوگی اور جدید علوم سے استفادہ بھی کیا جائے گا. تو وہاں کا سلوگن کے طور پر کہہ لیجئے کیا ہے کہ خود ما صفا ودع ما کدیر. جو اچھی چیزیں اس کو لے لینا ہے اور جو گدلا چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا. تو یہ بیچ کا راستہ تھا. ان دونوں کو جوڑنے کی ایک کوشش تھی کہ قدیم اور جدید دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے. تو اب یہ جو کوشش ہے نا، تو اس کوشش کے مشورہ دینے والوں میں مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے. اور ندوۃ العلماء کی جو شروع کی مجلسیں ہوئی ہے نا، تو شروع کی مجلسوں میں ان کی شرکت رہی اور مشورہ بھی دیا. اور یہاں مولانا محمد اسحاق بٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احمدیہ مدرسہ جو ہے نا، مدرسہ احمدیہ آرا، اس کا قیام دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بہت پہلے ہو گیا، بہت پہلے. اور اس کی بنیاد اسی فکر پر تھی. اب یہ اور مسئلہ کہ اس کو اتنی شہرت نہیں ملی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی پر کتاب لکھی. شبلی ان کے استاذ ہیں، تو حیات شبلی کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ندوہ کے اجلاس منعقدہ 1312 ہجری کے ایک خصوصی اجلاس میں مولانا ابراہیم آروی نے علوم جدیدہ کے اضافے کی تجویز کی تائید کی. سمجھ میں رہا؟ جلسہ منعقد ہو رہا، تو اس جلسے میں تعلیم سے متعلق جو چیزیں یعنی نصاب وغیرہ پہ غور کیا جا رہا ہے. تو مولانا ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تائید ہو رہا کہ نہیں، جدید علوم کا اضافہ ہونا چاہیے مدرسے میں، نئے علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے. تو یہ ایک فکر ہے، اور مدرسہ احمدیہ بھی اس فکر کی بنیاد پر انہوں نے قائم کیا تھا جدید طرز تعمیر کی عمارت میں. تو یہ ایک قابل ذکر چیز ہے، یعنی مدرسے کا قیام، اور مدرسہ کیسا؟ جدید انداز کا مدرسہ. دوسرا کیا ہے؟ تو دوسرا ہے سالانہ مذاکرے علمیہ کا قیام. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس کا نام مذاکرے علمیہ رکھا تھا. سالانہ بنیاد پر علماء جمع ہوتے تھے اور ایک علمی نشست منعقد ہوتی تھی، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا. تو آپ کو یاد کرنے کے لیے، کرانے کے لیے کہ اسی مذاکرے علمیہ میں سن 1906 میں، جبکہ علماء موجود تھے یہاں بڑے بڑے جماعت کے، تو اسی مذاکرے علمیہ میں کیا ہوا تھا؟ سن 1906. تو 1906 کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے، اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ تو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام ہوا. تو سن 1906 کے مذاکرے علمیہ میں قائم ہوا تھا، ہے نا. مولانا ابراہیم آروی اس کے محرکین میں سے تھے. یعنی ایک جماعت ایسی، ایک پلیٹ فارم ایسا قائم ہونا چاہیے کہ جہاں اہل حدیثان ہند ایک جگہ جمع ہو اور ان کے جڑنے کی صورت پیدا. تو یہ بھی مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات میں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں اضافے کا ذریعہ اس کو بنائے گا. 1906 میں یہ کانفرنس قائم ہوئی، اور پھر بعد میں چل کر کانفرنس کی جگہ جمعیت کا نام دیا اس کو، جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث
ہند، یعنی آزادی کے بعد یہ نام دیا گیا۔ تو یہ ہے مولانا ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے گھرانے کے فرد تھے، دولت پائی تھی والد سے، لیکن مولانا اسحاق بٹی لکھتے ہیں کہ باپ کے دولت سے استفادہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنی قوت بازو کی بنیاد پر اپنی روزی کا انتظام کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو انہوں نے اس کے لیے سرمے دانی کی صنعت اختیار کی، سرما دانی بنایا کرتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے۔ اب باقی جو خدمات ان کی تھی وہ بغیر معاوضہ کے، مدرسے کی خدمات ہو یا جماعت اور جمعیت وغیرہ کے حوالے سے ان کی خدمات ہو۔ تو یہ دو چیزیں قابل ذکر، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب سید سے بھی تعلقات خط و کتابت آپس میں ہوتی تھی، حالانکہ فکری اعتبار سے دونوں کی فکر الگ تھی۔ تو سر سید بالکل آزاد تھے، اور آزادی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بعض غیبی چیزوں کا انکار بلکہ ساری چیزوں کا انکار کر دیا تھا، نیچری ہو گئے تھے۔ غیبیات سے متعلق جو بھی چیزیں عقل میں سمانے والی نہیں ہے نا، سب کا انکار کرنے والے ہو گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مولانا عربی بڑے عالم ہیں وقت کے، تو وہ تو اختلاف کرنے ہی والے، لیکن اس کے باوجود ان سے خط و کتابت ہوتی تھی، جلسے میں دعوت دیتے تھے۔ تو اس پر ایک حاشیہ چڑھا ہے، اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس سے غلط پیغام دے لینا، اس لیے کہ منہج کی حفاظت اور منہج کے سلسلے میں اگر کوئی غلط ہے تو اس پر بولنا یہ تو ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بے شک سر سید کے بعض افکار سے علماء کرام کو اختلاف تھا، یہ مولانا اسحاق بٹی لکھ رہے ہیں، اور شدید اختلاف تھا اور صحیح اختلاف تھا، یعنی غلط اختلاف نہیں تھا، صحیح بنیاد پر تھا، لیکن ان کے باہم میل جول کے سلسلے بھی جاری رہتے تھے۔ اب اختلاف ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل کٹ گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے سے خط و کتابت بھی ہوتی تھی۔ اب یہاں دو خطوط نقل کیے گئے دونوں کے، وہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی مولانا ابراہیم عربی کو دیکھ لیجئے، کتنے بڑے عالم تھے، لیکن سر سید کو بڑے احترام سے خط لکھتے ہیں اور ان کو اپنے جلسے میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور سر سید بھی نہایت مہذبانہ انداز سے ان کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، اپنے انداز ظریفانہ سے، یعنی مذاقیہ انداز سے تھوڑی بہت طنز بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ عادت ہے کہ جس سے اختلاف ہے پھر اختلاف ہی اختلاف ہے، یعنی ملنے کی کوئی صورت ہم باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں نہ چھوٹے کا خیال ہے نہ بڑے کا احترام۔ صحیح معاملے میں اختلاف ضرور کیجئے اور اس کا اظہار بھی کیجئے، لیکن اسلوب شائستہ اور مہذبانہ اختیار کیجئے۔ اظہار افکار کے وقت قلم اور زبان کو قابو میں رکھیے، چھوٹے اور بڑے کے فرق کو ملحوظ رکھیے۔ تو یہ مولانا اسحاق بٹی نے ایک نوٹ چڑھایا ہے، دونوں کے تعلقات کی بنیاد پر یہ ذرا خیال کرنے کی چیز ہے۔ مولانا ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جو حکومت قائم ہو گئی تھی نا انگریزوں کی، تو اس حکومت کو اصل میں پسند کرتے نہیں تھے، اور یہاں کے ماحول سے نالا رہتے تھے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ یہاں سے ترک مکانی کر لیے جائے، تو انہوں نے ترک مکانی کیا، اور بالآخر مکے میں جا کر بس گئے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 1902 عیسوی میں وفات ہوئی، اور وہیں المعلہ کا جو قبرستان ہے، جس کو جنت المعلہ کہتے ہیں عام لوگ، تو وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ بھی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگردوں میں سے، اور ان کے دو حسنات اور بھی حسنات ہیں، جیسے مطبع یعنی چھاپا خانہ انہوں نے اپنی بنیاد پر قائم کیا تھا، یہ اس دور کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وغیرہ کتابیں بہت ساری لکھی ہے، تقریباً 20 کے قریب ان کی اچھی کتابیں وغیرہ۔ لیکن یہ دو ایسے کارنامے ہیں کہ جن کا سلسلہ کیا ہے، رواں اور دواں ہے۔ مدرسے کی بنیاد پر بھی روانی ہے، اور آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد پر بھی نیکیوں کی روانی ہے۔ تو یہ خاص طور پر ان کے حسنات میں بڑے کارنامے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم